میرے پیارے بھائی، میری بیٹی کا صحابی رسول ہے، اللہ کے محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں دن رات کا ایک حصہ فقط درود و سلام کے لیے مخصوص نہ کر دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا بہتر، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ سکو تو اور اچھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شب و روز کا آدھا وقت درود و سلام کے لیے وقف نہ کر دوں؟ نبی پاک نے فرمایا بہتر، لیکن اگر اور بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا، کیا میں دن رات کا 3 حصہ فقط درود و سلام کے لیے مخصوص نہ کروں؟ نبی پاک نے فرمایا بہتر، اگر اس سے اور بھی زیادہ کر دو تو اور بہتر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے قرار ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی زندگی کی تمام وقت رسول پاک پر درود و سلام بھیجنے میں ہی گزار دوں گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ علماء کرام فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں، اس کو 10 رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں انہیں 100 سے لے کے 700 رحمتوں تک اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے غلام ایسے بھی ہے، اللہ کے محبوب کے امتی ایسے بھی ہے، جب وہ اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ ان کو بے شمار گنی نہیں جا سکتی، بے شمار رحمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرق کیوں ہے؟ ذہن خالی ہے، ذہن خالی پڑھ رہا ہے السلام والسلام علی رسول اللہ، ذہن خالی ہے، پڑھ لیا، اسے اللہ 10 رحمتوں سے نوازے گا۔ ذہن خالی سے پڑھا، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں آ کے پڑھا، محبت میں آ کے پڑھا، فرشتگی آ کے پڑھا، اب جتنی محبت سے، جتنی دیوانگی سے، جتنی چاہ سے پڑھا، 100 سے لے کے چلتے چلتے یہ 700 تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن محبوب پاک فرماتے ہیں جو صلوات و سلام بے پناہ دیوانگی میں، بے پناہ محبت میں پڑھا جاتا ہے، اس کا پھر نیکیوں کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ اللہ اتنی رحمتوں سے نوازتا ہے جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کی قبر انور پہ ایک سے ایک خدا کا ولی گیا، اللہ کے دوست گئے، لیکن جب احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ گئے، سب نے صلوات و سلام پڑھا ہوگا، سب نے رسول پاک پر سلام بھیجا ہوگا، لیکن جب احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نبی پاک کی قبر انور پر جاتے ہیں اور خدا کے محبوب کو سلام کرتے ہیں تو قبر انور سے نبی پاک کا دست مبارک باہر آتا ہے، مصافحہ کر کے احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور بے شمار لوگ چاروں طرف اس رحمت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہی دیوانگی اور محبت، کتنی محبت تھی۔ مدینہ منورہ کے گورنر کو نبی پاک نے حکم دیا احمد رفاعی اس کو میری قبر انور پہ نہ آنے دو۔ آتے تھے لوٹا دیے جاتے تھے، دیوانگی کا حال یہ تھا، فرشتگی کا حال یہ تھا۔ نبی پاک منع کرتے تھے اس کو میری قبر پہ نہ آنے دو۔ جب دنور کی کیفیت کم ہوئی، آپ آئے، گورنر نے منع کیا، دھکا دے دیا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی؟
احمد رفاعی کو تو نے دھکا دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر عمر پر آنے کے لیے ضد کرتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، میں نے کہا آپ منع کرتے ہیں آپ ناراض ہوں گے، وہ بازے نہیں آتے تھے، میں نے دھکا دے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کی دیوانگی کا حال یہ ہے، اس کی فرشتگی کا حال یہ ہے، اس کی محبت کا عالم یہ ہے، اس حال میں اگر میرے پاس آیا میں قبر انور سے نکل کے اس کو گلے سے لگاؤں گا، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہتا ہوں میری قبر پہ آنے سے اس کو روکو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ہر ایک کی محبت کا معیار مختلف ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب کی محبت تو اللہ کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت تو ایمان ہے، اس محبت کی تکمیل ایمان کی تکمیل ہے، اور یہ اتنی بڑی رحمت کی جگہ ہے، جتنا درود و سلام محبت سے پیار سے دیکھتے سے پڑھو گے اتنی اللہ کی رحمتیں لوٹ لوٹ کے ہماری طرف آئیں گی۔